معاشرے کو توڑے نہیں بلکہ جوڑے. آج توڑنے والے زیادہ ہیں. آپ اپنے معاشرے میں اکثر ان لوگوں کو دیکھیں گے جو توڑ کر جنہیں سکون ملتا ہے, اور بلکہ بعض تو تالیاں بھی پیٹتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں کہ یار وہ دوست آپس میں دشمن بن گئے, ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. آئیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرمایا. اور کمال دیکھیں, جو فارس سے چل کے, ایران سے چل کر سلمان فارسی آئے, حضور فرماتے ہیں اے سلمان تو مجھ مصطفیٰ کی اہل بیت میں سے ہے, تو میری اہل بیت میں سے ہے. اور جب بھائی چارہ قائم فرما رہے ہیں تو اسی دوران حضرت علی بیٹھ کے رو رہے ہیں. سرکار نے فرمایا علی تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی بندہ نواز اس لیے رو رہا ہوں, ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا لیکن مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا. فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا میں بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے تو آخرت میں بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے. مزاج بنائیں, آج سے عہد کریں, ہم نے کینچی کی طرح کاٹنا نہیں ہے, ہم نے نفرتیں نہیں پھیلانی, دل نہیں توڑنے ہیں, ہم نے گھروں کو اجاڑنا نہیں ہے, ہم نے جوڑنا ہے. اور یاد رکھیں دلوں میں اپنے گرہ میں یہ بات باندھ لیں, کبھی بھی کسی کا احسان نہ بھولیے گا. اگر آپ پہ کسی نے احسان کیا ہے نا, فراموش نہیں کرنا. سالہ سال کے احسانات کو لوگ پس پشت ڈال دیتے ہیں. تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے, غلط فہمی پیدا ہو جائے, لمحوں کے اندر نقاب نوچ کے اتار کے پھینک دیتے ہیں. اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ تک بات آ جاتی ہے. احسان فراموش مت بنیے گا. اور اگر دیکھا جائے سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہمارے رب کا ہے کہ اس نے ہمیں بندہ تو بنایا لیکن ساتھ ہی ہمیں ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی. فرمائی ہے یا نہیں عطا فرمائی ہے؟ اگر وہ چاہتا تو ہمیں غیر مسلم کے گھر میں بھی پیدا فرما سکتا تھا, کافر بھی بنا سکتا تھا, لیکن اس کا کرم ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا, اس نے ہمیں کلمہ کی اور ایمان کی دولت عطا فرمائی. سب سے بڑا احسان. اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اپنے رب کی نعمتیں شمار کرنا چاہو, گننا چاہو, گنتے گنتے تھک جاؤ گے, زندگیاں ختم ہو جائیں گی, تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد اللہ کے بعد جو سب سے بڑا احسان میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہے وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہے جتنا حضور کے احسان ہے. ناراض مت ہوئیے گا, بڑی کرسی مل جائے نا لوگ حضور کا حق بھول جاتے ہیں. میں تنقید نہیں کر رہا, کسی کو اعتراض ہے, اختلاف ہے, وہ کر سکتے ہیں, کھلے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بڑی کرسی مل جائے, دولت آ جائے, بندہ حضور کا حق بھول جائے, مجھے بتائیں ایسی دولت کا کیا کریں گے؟ ایسے مرتبے کا کیا کریں گے کہ بندہ بڑی گاڑی کے اندر جب پہنچ جائے تو حضور کو بھول جائے, اللہ کے نبی کو بھول جائے, بڑی کرسی مل جائے, کہتے ہیں میلاد ضروری ہے کوئی. میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں منانا چاہتے نہ منائیں, لیکن انکار بھی تو نہ کریں نا. آپ نہیں منانا چاہ رہے نہ منائیں, آپ کو کوئی میں دعوت نہیں دے رہا, آپ پر جبر نہیں کر رہا, لیکن میں حضور کا اگر جلوس نکال رہا ہوں, حضور کی آمد کے جھنڈے اٹھا رہا ہوں, تو آپ کو اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نہیں مناتے نہ منائیں. لوگ بڑی کرسی پہ پہنچ جائیں, کہتے ہیں جی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہماری عقل میں نہیں آ رہی, ان کا معراج پہ جانا ہماری عقل میں نہیں آ رہا, ان کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی ہماری عقل میں نہیں آ رہی. بھائی تیری یہ چھوٹی سی عقل میں اتنے بڑی شانوں والے رسول کیسے آ جائیں؟ آ سکتے ہیں. تو خود کو نہیں سمجھ سکا ہے, اللہ کے رسول کو کیسے سمجھے گا؟ تو خود کو نہیں سمجھ سکا ہے, خود کو ابھی تک پہچان نہیں پایا ہے کہ تو ہے کیا, اور تجھے اللہ نے بنایا کس لیے ہے, اور تو بات کرنے چلا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بس ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے, جب حضور کی بات آ جائے آنکھیں بند کر دیں.